اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کے حوالے سے کچھ گزارشات ہیں۔ اعتکاف بنفس ہی مستحب ہے، لیکن اگر منت ہو تو پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اعتکاف کا مطلب ہے جامع مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھنا۔ اعتکاف عام مسجد میں نہیں ہو سکتا، اعتکاف صرف اور صرف جامع مسجد میں، چاہے اس مسجد میں سال میں ایک جمعہ ہی پڑھا جاتا ہو تو اسے جامع مسجد کہا جائے گا، اور اس میں اعتکاف آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ ایک اعتکاف 3 دن کا مکمل ہوتا ہے، 1 دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے اور 1 گھنٹے کا بھی۔ اور شام کو مسجد میں جو لوگ کھانا کھاتے ہیں، کراہت ہے، اور اگر وہ اعتکاف کی نیت سے وہ بیٹھیں تو پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، یعنی مختصر اعتکاف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اعتکاف جب آدمی بیٹھے گا تو 2 دن کا مستحب اعتکاف ہوگا، استحبابی اگر منت کا نہ ہو تو، اور جب دوسرا روزہ افطار کر لے تو پھر یہ رات اور اگلا دن واجب ہو جائے گا اس کے لیے بیٹھنا۔ اعتکاف میں روزہ بھی ضروری ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں زیادہ تر لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ 21 سے بیٹھتے ہیں ان کے 3 اعتکاف بنتے ہیں، 21، 22 مستحب، 23 کا واجب، 24 اور 25 مستحب، 26 کا واجب، 27، 28 مستحب اور پھر 29 واجب، اور اس کے بعد اگر 30 روزے بن جائیں تو پھر اگلا اعتکاف ان کا 1 دن کا ہو جائے گا۔ پہلے دن جب بیٹھنا ہو اعتکاف پہ تو افطاری کے ٹائم یا رات کو کسی ٹائم بھی بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن ہر حال میں اذان فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کے ٹائم بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 2 دن مکمل ہو جائیں تو تیسرا دن مکمل بیٹھنا واجب ہوتا ہے، اور وہ افطار بھی وہاں مسجد میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت کرنا، ذکر اذکار میں وقت گزارنا، تلاوت کلام مقدسہ، نماز پنجگانہ کے علاوہ مستحب نمازیں بھی، یعنی ظہر عصر کی 8 نوافل ساتھ پڑھے، مغرب عشاء کے نوافل اور نماز تہجد بھی وہ سعادت حاصل کرے، تو یہ اللہ کی عبادت میں سارا وقت گزارے۔ اعتکاف کی صورت میں اگر اسے غسل جنابت واجب ہو جائے تو پھر جلد سے جلد وہ غسل کرنے کی کوشش کرے، اور بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ البتہ جنازے میں شمولیت کے لیے جا سکتا ہے، مومن کے جنازے میں، اور اس کے علاوہ کسی مومن کی ایسی حاجت ہے جو اس کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی تو اس حاجت کو بھی پورا کرنا اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن تیمارداری کے لیے بھی وہ جا سکتا ہے، لیکن ان تینوں کاموں کے لیے اگر وہ جائے تو نزدیک ترین راستے سے جائے، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ جلد سے جلد واپس آئے۔ یعنی اگر جنازے کے لیے جائے تو وہ صرف اس وقت جائے جب جنازہ بالکل تیار ہو، اور جیسے ہی جنازہ پڑھا جائے تو وہ واپس ہو جائے۔ تیمارداری کے لیے بھی کم سے کم وقت اور حاجت براری کے لیے بھی کم سے کم وقت گزارے۔ مالک کائنات بحق محمد و آل محمد ہمیں یہ اعتکاف کی سعادت بھی حاصل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ایک بات رہ گئی کہ اعتکاف کے دوران آدمی دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن دینی مسائل پہ ڈسکس ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔